دوسری جنگ عظیم کی تاریخ جہاں بہادری اور فتوحات کے قصوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اس کے دامن میں چند ایسے سیاہ باب بھی ہیں جنہیں انسانیت آج بھی مٹانے میں ناکام ہے۔ ان میں سب سے خوفناک نام یونٹ 731 کا ہے، جو جاپان کے شہر ہاربن کے قریب منچوریا کے ریگزاروں میں قائم ایک ایسی تجربہ گاہ تھی جسے موت کی فیکٹری کہنا غلط نہ ہوگا۔ ظاہری طور پر اسے پانی صاف کرنے کا مرکز یعنی ایپیڈیمک پریونشن اینڈ واٹر پیوریفیکیشن ڈپارٹمنٹ قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے ڈاکٹر شیرو ایشی کی نگرانی میں وہ ہولناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا تصور بھی ایک صحت مند انسانی دماغ کے لیے ناممکن ہے۔ یہاں لائے جانے والے قیدیوں، جن میں زیادہ تر چینی، روسی اور کوریائی باشندے شامل تھے، انہیں انسان نہیں بلکہ ماروٹا یا لکڑی کے لکھے کہا جاتا تھا، یعنی ایسی بے جان چیزیں جن پر کسی بھی قسم کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کیمپ کے اندر ہونے والے مظالم کی داستانیں اس قدر لرزہ خیز ہیں کہ سننے والے کی روح فنا ہو جائے۔ یہاں ڈاکٹروں نے سائنسی تحقیق کے نام پر اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ سب سے زیادہ ہولناک تجربہ وائی وی سیکشن تھا، جس میں زندہ انسانوں کو بغیر کسی بے ہوشی کی دوا دیے چیر پھاڑ دیا جاتا تاکہ ڈاکٹر یہ دیکھ سکیں کہ انسانی اعضاء بیماریوں کے خلاف کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ ان کا یہ جاہلانہ نظریہ تھا کہ اینستھیزیا دینے سے خون اور اعضاء کے قدرتی افعال بدل جاتے ہیں۔ یہی نہیں، قیدیوں کو جان بوجھ کر طاعون، ہیضہ اور اینتھریکس جیسے مہلک جراثیم کے انجیکشن لگائے جاتے اور پھر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا۔ ان تجربات کا مقصد حیاتیاتی ہتھیار تیار کرنا تھا، جس کے لیے جاپانی فوج نے طاعون زدہ پسوؤں کو بموں میں بھر کر چین کے مختلف شہروں پر گرایا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ظلم کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ انسانی جسم کی برداشت جانچنے کے لیے انہیں انتہائی موسمی حالات کا نشانہ بنایا جاتا۔ قیدیوں کو کڑاکے کی سردی میں ننگے بدن باہر کھڑا کر دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح جم جاتے، اور پھر تجرباتی طور پر ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تاکہ گوشت کا ہڈیوں سے الگ ہونے کا عمل دیکھا جا سکے۔ اسی طرح ویکیوم چیمبرز میں انسانوں کو ڈال کر ہوا کا دباؤ اس قدر کم کر دیا جاتا کہ ان کے اندرونی اعضاء پھٹ کر باہر آ جاتے۔ کچھ بدقسمت قیدیوں کو گھنٹوں تک سینٹری فیوج مشین میں گھمایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی۔ جنگ کے آخری ایام میں جب جاپان کو اپنی شکست یقینی نظر آئی تو ثبوت مٹانے کے لیے اس یونٹ کی عمارتوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا اور باقی ماندہ قیدیوں کو زہر دے کر یا گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان جرائم کے اصل ذمہ داروں کو کبھی ان کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ امریکہ نے انصاف کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر ڈاکٹر شیرو ایشی اور اس کی ٹیم کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا، جس کے تحت ان تمام لرزہ خیز تجربات کا ڈیٹا حاصل کرنے کے بدلے ان مجرموں کو مکمل معافی دے دی گئی۔ یوں لاکھوں انسانوں کا لہو عالمی سیاست اور نام نہاد سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھ گیا۔